أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا جد حسن والحسین یا جدی حسن والحسین یا جدی حسن والحسین۔ سامعین محترم، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں مختلف واقعات پیش آئے، اور جب سے رجب المرجب ماشاءاللہ سے شروع ہوا ہے تو ساتھ ساتھ جو واقعات ہیں وہ بھی تھوڑا کر کے ماشاءاللہ سے بیان ہو رہے ہیں۔ جیسے شروع میں ہم نے خواجہ اجمیر کا ذکر کیا، حضرت مولا علی شیر خدا کے حوالے سے ماشاءاللہ سے ذکر کیا گیا، آج بھی آپ کا ذکر کریں گے۔ سامعین محترم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو شروع سے ہی میرے اور آپ کے کریم آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پالا، ظاہری طور پر بھی ماشاءاللہ سے، کہ پیدائشی جب آپ نے آنکھیں کھولی تو وہ بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے کھولی۔ اندازہ کریں، جو ہستی دنیا میں جب ظاہری طور پہ تشریف لے کر آئے تو سب سے پہلے جو رخ انور دیکھا تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جن کو عطا کیا ہو تو پھر آگے ان کے بیٹوں کو بھی اندازہ کریں لعاب دہن سرکار نے عطا فرمایا۔ سامعین محترم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان خود اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمائی، اور خود نبی پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود آپ کی شان جو ہے بے شمار احادیث، بلکہ 300 تو قرآن پاک میں آیات ہیں آپ کی شان میں، اور بے شمار احادیث جو ہیں وہ آپ کی شان میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جب اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں تو اس کا اظہار بھی فرماتے ہیں، اس کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ ہمیں فرمایا انعمت علیہم، کہ ایسے دعا کرو کہ اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلاؤ۔ تو سامعین محترم، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جنہوں نے حضور سے انعام حاصل کیا، جنہوں نے اللہ سے انعام حاصل کیا۔ کیسے انعام حاصل کیا؟ وفا کر کے، وفا کر کے۔ جب دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ انعام و اکرام سے نوازا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار نگاہ کرم، نگاہ عنایات جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو آگے دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ بس یار میں تو اب علی بن گیا ہوں، مجھے کس بات کی ضرورت ہے، میں تو اب بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا تارا ہوں، تو اب مجھے کس کی ضرورت ہے؟ نہیں، علی کرم اللہ وجہ ایسے مسلمان نہیں تھے نا، ایسے مومن نہیں تھے، بلکہ جب غزوہ بدر ہوئی تو سامنے کون تھے؟ مولا علی شیر خدا تھے۔ غزوہ احد ہوتی ہے تو سامنے مولا علی تشریف لاتے ہیں، غزوہ خندق ہوتی ہے تو سامنے مولا علی تشریف لے آتے ہیں۔ تو جتنے بھی غزوات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں پیش آئے، اور ایسی بھی جنگیں جس میں سرکار ظاہری طور پہ تشریف تو نہ لے کر گئے لیکن لوگوں کو بھیجا، تو اس میں بھی مولا علی شیر خدا شامل رہے۔ اور اس کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اقدس آیا
تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے دور اقدس میں بھی جہاں جہاں انہوں نے مجھے بھیجا تو میں وہاں جنگ اور جہاد کے لیے وہاں پر گیا، اور میں نے کئی جو لوگ تھے جو مشرکین تھے یا مرتد تھے، میں نے ان کو سزائیں بھی دیں، جیلوں میں جا کے بھی میں نے ان کو سزائیں دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقدس آیا، تب بھی آپ نے دین اسلام کی خدمت کی کہ حضرت عمر فاروق جیسا حکمران بھی وہ بھی کہہ اٹھے کہ اگر علی آپ نہ موجود ہوتے تو عمر کب کا ہلاک ہو چکا ہوتا۔ مطلب وہ ان کے مشوروں پر عمل کر کے چلتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں بھی آپ نے بہت زیادہ دین اسلام کی خدمت کی۔ سامعین محترم، یہ آپ کی وہ خدمات ہیں جو میدان جہاد میں ہے، مطلب مشکل وقت جب بھی پڑا تو مولا علی سامنے ہوا کرتے تھے، مولا علی فرنٹ لائن میں ہوا کرتے تھے، بالکل سامنے ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ میں اور آج دیکھا جائے میں اور آپ مولا علی سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ مولا علی سے محبت کرنی ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ سامعین محترم، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ مولا علی نے تو جہاد کیا، ہم اپنے نفس کے ساتھ ہی جہاد کر لیں؟ آپ نے تو اپنے نفس کے ساتھ ساتھ کفار سے بھی جہاد کیا، اور آج کیا ہے کہ ہم تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کر پاتے۔ ہم ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا کہ یہ نہیں کرنا، ہم اس کو چھوڑ ہی نہیں پاتے، اور ہر وہ کام جس کا اللہ نے کہا کہ یہ لازمی کرنا ہے، تم نے یہ تم پر فرض ہے، اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال لے لیں نماز کی، مولا علی کی نماز چھوڑتی نہیں، اور ہمارے میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں؟ ہمارے میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں؟ اور وہ مولا علی جو کبھی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، نماز میں بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو اللہ پاک قرآن پاک میں بھی وہ آیتیں ان کے بارے میں نازل فرما دیتا ہے کہ اللہ کو تو وہ بندے بڑے ہی پسند ہیں جو نماز میں بھی خیرات و صدقات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مولا علی پاک کی وہ شان ہے کہ اگر آپ گھر کے لیے کوئی چیز لا رہے ہیں اور گھر راستے میں کوئی بندہ مل گیا نا، فرمایا کہ یار یہ زیادہ ضرورت مند ہے، میں پھر اپنے گھر والوں کو کھلا دوں گا، تو آپ نے وہ چیز ان کو کھلا دی۔ اب یقین کریں اتنا توکل کہ تھوڑے جب گھر تشریف لاتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہی چیز اللہ پاک 10 سے ضرب دے کے بھیج دیتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ جب ہمارا بھی مولا علی پاک جیسا تھوڑا سا ایمان ہو جائے نا تو اللہ پاک ہم پر بھی بڑا کرم کر دے گا۔ ہم تھوڑے پڑ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ یار تھوڑی سی بیماری آ جائے نا تو ہم شکایتیں ہماری زبانوں پہ آ جاتے ہیں، ہماری زبانوں پر شکایات کے انبار لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک جی یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا آپ نے، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ مولا علی پاک سیدہ کائنات 3 دن روزہ رکھا، فرمایا کہ امام حسن حسین بیمار ہیں، ٹھیک ہو جاتے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ 3 دن روزہ رکھا۔ اب تینوں دن سحری اور افطاری کے ٹائم جب بھی معاملہ ہونا تو افطاری کے ٹائم کسی نہ کسی نے آ جانا، کبھی کوئی مسکین آ رہا ہے، کوئی یتیم آ رہا ہے، اور جو رکھا ہوتا تھا وہ اٹھا کے دے دیتے تھے، اور خود افطاری پانی سے کر لیتے تھے، پانی سے یا کھجور سے افطاری کر لیتے تھے، جو کھانے پینے کی چیز ہوتی تھی وہ بانٹ دیتے تھے۔ آپ اندازہ کریں آج ہمارے دسترخوان جو ہے وہ کتنی نعمتوں سے بھرے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے ہمسائے سے نہیں پوچھتے کہ یار کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے۔ وہ ہستی جنہوں نے اپنی زندگی صدقہ و خیرات میں گزاری، جنہوں نے اپنی جائیداد بھی، میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے اپنی جائیداد بھی ساری بانٹ دی، اور آپ نے فرمایا جو باغ تھے اور یہ جو جائیداد ہے یہ آپ نے مجاہدین کے لیے استعمال کرنی ہے، جو مجاہدین ہیں اور جو ان کے گھر والے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں نا، تو یہ آپ نے ان میں تقسیم کرنی ہے۔ اندازہ کریں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم لوگ تو اپنے بچوں کو جائیدادیں بانٹ دیتے ہیں نا، لیکن وہ دیکھیں کہ وہ ان کے معاملات چیک کریں مولا علی پاک کے کہ اپنے بچوں کو تو دیا ہے لیکن جو امت کے بچے ہیں ان کو بھی بانٹ کے گئے ہیں، ان کو بھی سکھا کر گئے ہیں۔ صرف اپنے ہی اولاد کو نہیں نوازا آپ سرکار نے، بلکہ حضور کی تمام امت کو نوازا ہے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے آپ نواز رہے ہیں۔ تو یہ میرے مولا علی شیر خدا کی شان ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا سامنے آپ تشریف لے آئے۔ اور ہمارے یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، منافقوں کی تعداد ہی بہت زیادہ ہے، کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے وہ یار تسی کے سامنے آ جاتا ہے، چھوٹو پڑا ہے مولویاں دے کام نے، کوئی بے ادبی ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے، مولا علی شیر خدا تو آگے بڑھ کر ان کا سر قلم کر دیا کرتے تھے، اور ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں وہ نہیں ساڈا کام نہیں، پیراں دا کام نہیں، یا تو مولویاں دے کام نے۔
یار مولا علی نے تو یہ کبھی نہیں کہا، کسی نے ان کی زبان سے یہ جملہ نہیں سنا کہ یار بے ادبی ہو رہی ہے، مولا علی کہیں کہ نہیں یار یہ تو امیر المومنین کا کام ہے، میرا نہیں کام، نہیں یار یہ تو فلانے محدث کا کام ہے یا فلانے کا کام ہے، میرا نہیں کام، نہیں، آگے گئے۔ ذمہ داری ہے نا، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دینا اور لوگوں کو بتانا کہ یار نہیں، بے ادبی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی، جو کرے گا تو پھر اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ سامعین محترم، جب بھی مشکل وقت آئے تو پھر ہمیں تو یہ حکم ہے نا کہ نماز سے مدد مانگو اور صدقہ و خیرات کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اور یہ سنت ہے مولا علی شیر خدا کی، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، جو ان کی اس سنت کو ادا کر رہے ہوں گے کہ فرنٹ مین بن کے آگے جا کے لیڈ کریں کہ نہیں، جو ناموس رسالت کی بات آئے، جب بات آئے دین کے اوپر، کوئی بھی برا کہے تو سب سے آگے ہو کے اس کا جواب دینا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، دیکھنا ہے۔ دوسری بات، مولا علی شیر خدا کو باب العلم کہا گیا۔ ہم یہ پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ کیسے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی فقہ کا مسئلہ ہوتا تھا، کوئی قانونی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی قرآن پاک کی آیت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی تو صحابہ کرام کس کے دروازے پہ جاتے تھے، کس کے در پر جاتے تھے؟ کوئی عدلیہ کا فیصلہ ہوتا تھا تو صحابہ کرام مولا علی کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق جو عدل و انصاف میں مشہور ہیں، تو وہ بھی مولا علی شیر خدا سے مشورہ لے کے چلا کرتے تھے کہ اے علی آپ اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کتابیں بھری پڑی ہیں ماشاءاللہ سے آپ کے فیصلوں سے، مولا علی پاک کے جو فیصلے، تاریخی فیصلے ہیں، بھری پڑی ہیں۔ آپ نے کتابیں لکھی، باقاعدہ علم نحو آپ نے ایجاد کیا کہ عربی میں جملے بنانے ہیں تو کیسے بنانے ہیں، عربی کی گرامر جو ہے وہ ساری آپ نے اس علم کو سکھایا اور آپ سے آگے وہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا۔ سامعین محترم، جو بندہ، جو ہستی قرآن کا علم جانتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور علی حق کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور دیکھیں کہ جو آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کہ اگر میں تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں، 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں، لیکن اس کے باوجود بھی جب حدیث بیان کرتے ہیں تو نہایت ادب اور احترام کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اندازہ کریں، اور اتنا علم، اور آپ نے علم بانٹا، آپ مجلس لگایا کرتے تھے، کوفے کی مسجد میں آپ امامت کرواتے ہیں، خطابت کر رہے ہیں، اندازہ کریں۔ اور آج جو علی علی کے نعرے لگاتے ہیں، ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے یار ہمیں کتنا قرآن پاک پڑھنا آتا ہے۔ ہم ایک دن میں ہم یہ کرامت تو بڑی مشہور پڑھ لیتے ہیں سرکار کی کہ جناب کیا اسے کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کیا کرتے تھے کہ ایک گھوڑے کے رکاب پہ پاؤں رکھتے تھے، دوسری پہ رکھتے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ یہ کرامت تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو ڈیلی قرآن پاک پڑھنے کی کرامت ہے وہ نہیں پڑھتے ہم۔ جو ڈیلی سرکار کا قرآن پڑھنا اور پھر آنے والے طالب علم کو سمجھانا، ان کو شریعت کا علم بتانا، پھر ان کو طریقت کا علم بتانا، پھر ان کو معرفت ان کو سکھانا، عطا کرنا اور حقیقت ان پر عیاں کرنا، یہ بھی تو مولا علی پاک کے کام تھے نا۔ لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا، یہ بھی تو مولا علی پاک کے کام تھے۔ آج ہم نے کیا کیا کہ صرف نعروں کی حد تک ان کو رکھ لیا۔ وہ مولا علی شیر خدا کہ جنہوں نے کبھی نشے کی چیزوں کو چھوا نہیں، اس کے قریب نہیں گئے، اور آج تو بس استغفر اللہ معاذ اللہ لوگ نشہ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں علی علی کے نعرے لگاؤ، جنوں بتوں کو ملنے کے لیے علی علی کے نعت علی پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ وہ ہستیاں جنہوں نے خود فاقے گزارے اور لوگوں کو بانٹا کھانا، لوگوں کو کھلایا، اللہ کی مخلوق کو کھلایا، اور آج کیا ہوتا ہے کہ جناب صاحب انہی کے نام پہ ڈکار بھی ماری جا رہے ہوتے ہیں اور ان کا صحیح پیغام بھی لوگوں کو نہیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا نام لے کے کہہ رہے ہوتے ہیں جناب سانو یہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے۔ لیکن کبھی دیکھا کہ یار اس ہستی نے ہمیں کس بات کا درس دیا؟ انہوں نے تو ہمیں کہا کہ جناب زندگی گزارنی ہے تو حضور کے صحابہ جیسی گزارنی ہے، ایسے گزارو جس طرح حضور نے حکم فرمایا، جب کوئی مشکل وقت آئے تو سامنے آؤ، پیچھے نہ گھس جاؤ، مسلمانوں کو ٹونٹ نہ کرنا شروع کر دو، بولے جی تسی بہتے اگے آ گئے، جیسے نا لوگوں نے جو بھی کوئی اگر بے ادبی کرے اور کوئی اس کے اوپر بات کر دے تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں یار تو بڑا ماما لگنا ہے، تو بڑا مولوی لگنا ہے، بجائے کہ اس کا ساتھ دینے، آگے بڑھنے کا۔ کہ جو آج امت مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں اور کہاں کہاں کشمیر میں،
اندازہ کر لیں کتنے ممالک میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں پہ تو ظلم ہوتا تھا تو مولا علی سامنے جاتے تھے، مولا علی جا کے اس ظلم کو دور کرتے تھے، ظالم کے ہاتھ کاٹا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا کیا کام ہے کہ صرف 1 منٹ کے لیے خاموشی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا احتجاج سڑکوں پہ نکل کے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا، ختم ہو گیا۔ یا 1-2 بیان دے دینے سے، بیانات صحابہ نے نہیں دیے، انہوں نے جا کے باقاعدہ جنگیں لڑی اور لوگوں کو ظلم سے چھڑوایا ان کو۔ سامعین محترم، جب تک مومنین مسلمان جب تک قرآن پر عمل کرتے ہیں نا، آپ یقین کریں وہ ترقیوں پر ترقی کرتے رہے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے حضور کی محبت سے اپنے قدم پیچھے کیے، جیسے ہی وہ تھوڑا سا پیچھے ہوئے، ویسے ہی ذلیل و رسوا ہوئے۔ آج کیا ہے، آج جب ہمیں پہلے ہی امریکہ اور یورپ کی مثالیں دی جائیں گی، ہمارے حکمران، تو پھر ہم ان کو کیا کلمہ پڑھائیں گے اور ان کو کیا دین سکھائیں گے؟ ان کو ہمیں مثالیں دینی چاہیے، مولا علی پاک کی مثال دینی چاہیے ہمیں، جیسے میں بھی آپ کو دے رہا ہوں نا، ہمیں مثال اگر علم کے لحاظ سے دینی ہے تو دینی ہے مولا علی پاک کی مثال دینی ہے، ہمیں حضرت عثمان غنی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دینی ہے، ہمیں عشق میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کی، حضور کے اہل بیت اطہار کی مثال دینی ہے۔ ہمارے لیے یہ ہستیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اخلاق کے پیمانے بنائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اندازہ کریں، کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ تو بس یہ مولا علی پاک کی طرف سے ایک پیغام جو ہے، چھوٹا سا پیغام یہ آپ کی نظر کرنا تھا کہ خدا را مولا علی پاک کے نام کو مس یوز نہ کریں۔ ان سے محبت کرتے ہیں نا تو قرآن کا علم حاصل کریں۔ اگر آپ مولا علی پاک سے محبت کرتے ہیں تو خدا را حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حاصل کریں۔ اگر آپ مولا علی سے محبت کرتے ہیں تو حضور کے اوصاف حمیدہ کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں ڈھال لیں۔ مولا علی کو پتا تھا نا کہ سرکار نے تلوار اٹھائی ہے تو انہوں نے بھی تلوار اٹھائی۔ تلوار بھی کون سی؟ جو سرکار نے عطا فرمائی، ذوالفقار۔ اندازہ کریں سرکار تلواریں عطا فرما رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں ماحول بڑا خراب ہے، سخت بات نہ کرو۔ ہمارے یہاں بھی یہ کہتے ہیں نا ماحول بڑا خراب ہے، سخت بات نہ کرو۔ مولا علی بات ہی سخت کیا کرتے تھے، بات ہی سخت کیا کرتے تھے، لیکن جب کوئی دین پر بات کرتا تھا، اور ویسے آپ انتہائی نرم طبیعت کی شخصیت ہے، انتہائی نرم طبیعت کی شخصیت ہے۔ یہاں سے اندازہ کر لینا کہ ہر انسان کو اجازت ہے کہ کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں آ کے سوال کر سکتا ہے اور بات کر سکتا ہے۔ تو یہ شان ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان کی سنتوں کو ادا کرنے کی، ان کی اداؤں کو محبت سے ادا کرنے کی اور سچا اچھے انداز سے مولا علی پاک کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آپ نے علم کے حوالے سے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں اس تربیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔